اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے صاحبان ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لیکن ان روزوں کے فرض کیے جانے کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ اولی مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ ورنہ یہ نہیں ہے کہ اللہ صرف بھوک اور پیاس دیکھنا چاہتا ہے آزما کر، بندوں کو جو واللہ خیر الرازقین ہے وہ بھوکا رکھنا چاہتا ہے، انہیں رزق نہیں دے سکتا، انہیں وہ پانی نہیں دے سکتا یا ان کی خوراک ان کے لیے پرووائڈ نہیں کر سکتا۔ تو یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد کیا ہے کہ تمہارا اس میں بھلا اور فائدہ ہے، لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم تقوی والے بن جاؤ، تمہارے اندر وہ ایبیلٹی، وہ اسپرچولیٹی پیدا ہو جائے، وہ ایک نور پیدا ہو جائے، جو نور تمہیں گناہ کے قریب نہ جانے دے، جو تمہیں روکے گناہ سے اور نیکی سے تمہیں دور نہ رہنے دے، بلکہ کیا ہو کہ ایسا انسان کے اندر انقلاب آ جائے روزے رکھ کر، رمضان کو گزار کر، کہ وہ نور تقوی والا جب دل کے اندر پیدا ہو جائے تو جہاں اللہ نے حاضر ہونے کا کہا ہے وہاں سے انسان غیر حاضر نہ ہو، اور جہاں اللہ نے نہ جانے کا کہا ہے وہاں انسان موجود ہی نہ ہو، وہاں سے غائب ہو جائے، وہاں اس طرف جائے ہی نہیں، یعنی یہ نیکی کو چھوڑے نہیں، اس کو کرتا رہے اور گناہ کے قریب نہ جائے۔ یہ روزے کا اولین مقصد ہے۔ اور اگر روزے رکھ کر انسان کے اندر یہ چیز پیدا نہ ہو، یہ چیز انسان میں نہ آئے، تو پھر میرے آقا فرماتے ہیں کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں، کم من صائم لیس لہ الا من صیام ظمأ، کہ کتنے روزہ دار ہیں جن کو روزے سے صرف پیاس ہی بچتی ہے، وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِ إِلَّا السَّحْرُ، اور کتنے ایسے ہیں جو راتوں کو جاگنے والے ہیں تو انہیں صرف بیداری نصیب ہوتی ہے اور کچھ بھی انہیں حاصل نہیں ہوتا، وہ ایک پریکٹس ہے، وہ کر لیتے ہیں، ایک مشقت ہے، ایک جد و جہد ہے جس کے اندر وہ مبتلا رہتے ہیں۔ تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر نورانیت اور تقوی آ جائے، اور تقوی دل میں آتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تقوی ہاؤنا، تقوی کا مقام دل ہے، دل کے اندر وہ قوت، وہ طاقت پیدا ہو جائے کہ انسان اپنے خدا کا مطیع بن جائے۔ کیونکہ اگر وہ رمضان کے مہینے میں، آپ ذرا غور کیجیے اس بات پہ، کتنی زبردست بات ہے کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے انسان اپنے اللہ کی محبت میں حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، کھانا پینا حلال چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، اویل اس کے پاس، لیکن وہ انہیں ٹچ بھی نہیں کرتا، انہیں ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ کس لیے؟ کہ میرا خدا مجھے منع کر رہا ہے کہ تم نے حلال چیز بھی نہیں کھانی۔ تو دیکھیے اگر یہ جذبہ انسان کا دل کے اندر جاگزی ہو جائے، پختہ ہو جائے کہ وہ اگر اللہ کے حکم پر وہ ایک مہینے میں حلال چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے، تو خود سوچئے وہ 11 ماہ حرام چیزوں کو اللہ کے کہنے بھی کیوں نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر وہ حلال کے قریب نہیں جا رہا تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور حرام کے قریب نہ جانے کا، گناہ کے قریب نہ جانے کا جو حکم ہے وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ تو اگر ایک مہینے کے اندر یہ انسان ایک خاص جو ہے روحانی کورس سے گزرتا ہے، ایک روحانی روٹین سے انسان گزرتا ہے کہ وہ سب کچھ موجود ہونے کے باوجود وہ قریب نہیں جا رہا، کہ اللہ نے حلال کے قریب جانے سے بھی روک دیا ہے، تم نے کھانا پینا کچھ نہیں، میرے لیے روزہ رکھنا ہے۔ بندہ آمین کہتا ہو، سمیعنا واطعنا کہتے ہو، لوگ اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں کہ ہم ماننے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو اگر ایک ماہ تک حلال اشیاء کو چھوڑا جا سکتا ہے تو پھر 11 ماہ حرام اشیاء کو کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ تو اسی لیے اتنا ٹف تھوڑا سا یہ کورس رکھ دیا گیا، روحانیت والا کورس بنا دیا گیا کہ حلال کے قریب بھی نہ جاؤ، تاکہ 11 مہینے تم حرام کے قریب بھی نہ جا سکو۔ تو یہی وجہ ہے کہ لعلکم تتقون، تقوی انسان کا ضرور ہونا چاہیے، انسان کے اندر وہ نورانیت ضرور پیدا ہونی چاہیے جو اسے گناہ سے روکے، جو اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر دے، اللہ کی محبت اور پیار کو کریٹ کر دے۔ تو پھر روزے کا مزہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور آپ کے اندر اتنی نورانیت آئے کہ آپ کبھی بھی گناہ کے قریب نہ جائیں، تو پھر آپ نے روزے کے مقصد کو حقیقی طور پہ پایا ہے۔